الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال في موضع آخر وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. وقال عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم كجسد واحد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، امت مسلمہ کے غیور فرزندوں اور میری پردنشین خواتین ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین کی نسبت سے آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اکٹھا ہونے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا. وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ اجتماعات جن میں اللہ رب العزت کے دین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ محفلیں جن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف دعوت دی جاتی ہے، وہ مجالس، وہ اجتماعات اللہ رب العزت کے نزدیک بہت قیمتی ہوا کرتے ہیں. آج اگر ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا تو کل قیامت کے دن یہ احساس ہوگا کہ یہ مجالس کتنی قیمتی مجالس تھی، یہ اجتماعات کتنے قیمتی اجتماعات تھے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اجتماعات اور مجالس کو دنیا میں ہی جنت قرار دیا اور ان مجالس اور اجتماعات میں شرکت کرنے کو جنت کے پھل اور میوے قرار دیے، اور اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے فرمایا کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا فیہا، کہ جب تم جنت کے باغات سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو. حضرات صحابہ کرام حیران ہوئے، اس لیے کہ جنت کی صفت تو یہ ہے ما لا عین رأت، اسے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، اسے کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی دل پر اس کا کھٹکا تک نہیں گزرا. تو جنت کے باغات دنیا کے اندر کہاں سے آ گئے؟ تو فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مجالس جن میں اللہ رب العزت کا ذکر ہو، وہ مجالس جن میں دین کی باتیں ہوں، وہ اجتماعات جنت کے باغات ہیں اور وہ مجالس جنت کے باغات ہیں، اور ان میں تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سن لینا یہ جنت کے پھل اور میوے ہیں. کل قیامت کے دن جب تمام انسان کے اوقات کو تولا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں تو نے گزارا، اپنے اوقات کو کہاں کہاں گزارا، تو میرے محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میری پردنشین خواتین ماں اور بہنوں، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان مجالس میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو ان اجتماعات میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو نماز اور ذکر اللہ میں گزرا ہوگا، وہی وقت قیمتی بنے گا جو خدمت خلق اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرا ہوگا، اور وہی وقت قیمتی بنے گا جس پر انسان مطمئن ہوگا اور اس کی یہ تمنا ہوگی کہ اے کاش ہم اپنے تمام اوقات کو انہی چیزوں میں گزار دیتے اور فضول چیزوں میں اپنا وقت نہ گزار دے.
میرے محترم، آج کی اس محفل کو منعقد کرنے کا سب سے بڑا مقصد اپنے مسلمان بھائیوں اور امت مسلمہ کے غیور فرزندوں کے سامنے عالم اسلام کے حالات کو بیان کرنا اور انہیں یہ بتلانا ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں مسلمان کن مسائل کا شکار ہیں، کن حالات سے دوچار ہیں، مسلمان بچوں پر کیا بیت رہی ہے، مسلمان ماؤں اور بہنوں کے ساتھ کیا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ان حالات میں ہم ان مسلمانوں کے لیے اور اسلام کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ حالات کیوں آئے، اور یہ حالات کب آئے، اور یہ حالات کب تک آتے رہیں گے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے لیے اس مبارک محفل، مجلس اور اجتماع کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے، جس میں انشاءاللہ ہمارے درمیان بڑے بڑے اکابر علماء کرام تشریف لا کر ہم سب کو ان تمام باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے۔ انشاءاللہ پھر ہمارے لیے اس دنیا میں زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ جو حضرات ابھی تک جلسہ گاہ کے اندر تشریف نہیں لائے، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو وہ تشریف لے آئیں۔ انشاءاللہ جلسے کا باضابطہ آغاز بہت جلد اور عن قریب کیا جا رہا ہے۔